ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تاحال کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو تاحال ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے یہ بیان رہبر انقلاب اسلامی اور حکومتی عہدیداروں کی ملاقات کے موقع پر صحافیوں کے سوال کے جواب میں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر خط بھیجنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں معاہدے اور مذاکرات سے متعلق بات کی گئی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنی ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوفزدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے سن 2019 میں جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شام میں جاری جھڑپوں میں 2 دن میں 1000 افراد کی جان جا چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام کے صوبہ لتاکیہ میں معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں اور نئی قائم ہونے والی حکومت کے درمیان جاری جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ 2 دن میں ہونے والے واقعات کو 14 سال سے جاری بحران کے بدترین دنوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ شام کی سیکورٹی فورسز نے لتاکیہ میں 52 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 3 مہینے پہلے قائم ہونے والی جولانی حکومت کے لیے یہ جنگی شدت ایک نیا چیلنج بن گئی ہے۔ ادھر یورپی یونین نے شام میں حالیہ جھڑپوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے اس سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ عام شہریوں کی تمام حالات میں بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کا مکمل خیال رکھتے ہوئے حفاظت کی جانی چاہیے۔ بیان میں غیر ملکی فورسز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر یمنی مسلح افواج نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی استقامت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں صہیونی حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی اور غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد یمن نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کی دھمکی دی ہے۔ سنا نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کی بحالی ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ واضح رہے کہ انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں صہیونی حکومت کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر دے، بصورت دیگر یمنی فوج اسرائیل کے خلاف بحریہ کا آپریشن دوبارہ شروع کر دے گی۔ قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ویانا میں IAEA کے اجلاس میں قطر کے سفیر جاسم یعقوب الحمادی نے مطالبہ کیا ہے کہ UN قراردادوں کے تحت اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو
IAEA کے زیر نگرانی لایا جائے۔ قطر کے سفیر نے اسرائیل کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں بطور غیر جوہری ریاست شامل کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل نے جوہری ہتھیار رکھنے کا اگرچہ کبھی بھی باضابطہ طور پر اعتراف نہیں کیا ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل یوم خواتین کے موقع پر جرمنی کے دارالحکومت برلن میں فلسطینی حامی خواتین کا مارچ پولیس فورس کی مداخلت سے پرتشدد ہو گیا۔ مظاہرے میں شامل خواتین فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھیں اور غزہ اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگا رہی تھیں۔ سویڈن کے عوام نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے ٹرمپ کے منصوبے کی بھی مخالفت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین میں بھی صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ پولیس کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ ان خاندانوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے قیدیوں کی فوری رہائی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دباؤ کے تحت امریکہ کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ پارلیمنٹ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اور اقتصادی مسائل کو اولین ترجیح دینی ہوگی اور تمام اداروں کو عوام کی معیشت کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کسی بھی معاملے کو اس اہم مقصد سے توجہ ہٹانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے دیگر ممالک کے ساتھ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ اس طرح کے بیانات محض دھوکہ دینے کے مترادف ہیں، جن کا مقصد ایران پر دباؤ ڈال کر اسے غیر مسلح کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھمکیوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے مذاکرات کے ذریعے پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس طرح کے مذاکرات کا نتیجہ ایران کی عظیم قوم کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آج یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا ہم امریکہ کے کسی بھی پیغام کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وسائل اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے کر عالمی سطح پر اپنا مقام مزید مضبوط بنائیں گے، جس کے نتیجے میں دشمن پابندیاں ختم کرنے پر مجبور ہوں گے۔